اور صاحب ہمارے عدالتوں کا بھی جو نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ جو انصاف کرنے والے ہیں، جو صاحب قلم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں یا کسی کے ساتھ ظلم میں شامل نہ ہوں اور صحیح فیصلہ کریں اور مظلوم کے حق میں کریں. تو بابا صاحب یہ جو پیشیاں ہوتی ہیں مختلف کیسز میں، بندہ کس طریقے سے وہ وکلا کی فیس بھی بھر رہا ہے، پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، سامنے والا ناجائز مطلب بھی ہے، مطلب ناحق بھی ہے، مگر اس نے وکیل بڑا کروا لیا ہے تو اس کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں حضرت کہ اس سے بھی خلاصی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اگر تو پیشی ہے تو کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لیا جائے کہ اللہ کرے کہ وہ فیصلہ جو مظلوم ہے اس کے حق میں ہی ہو. اللہم آمین، اللہم آمین. حالات تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ قلم خرید لیا جاتا ہے، اللہ انصاف کو بھی خرید لیا جاتا ہے. حالات اور واقعات کے تحت تو یہی چل رہا ہے. مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. ہاں، ظالم ظلم کر کے بھی پیسے خرچ کر کے اللہ بری ہو جاتا ہے. تو بہرحال دنیاوی طور پہ تو خوش فہمیاں ہیں جی، ایسے لوگوں کی جو ظلم کر کے بھی سینہ تان کے گھوم رہے ہیں. آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہے اللہ اور وہاں نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. رب عز و جل کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. دنیا میں تو بچ جاتے ہیں. آخرت کی فکر کو ترجیح دیتے ہوئے میں تو سب سے پہلی گزارش یہی ہے کہ کسی کے ساتھ ناحق کیا ہے، ظلم کیا ہے، کیس کیا، کچھ بھی کیا ہے، اس کو پہلی فرصت میں واپس لینا چاہیے. بہت اچھا. اگر ناحق آپ نے کسی کے اوپر کیس کیا، کسی مسلمان کو خواہ میں اذیت میں مبتلا کیا ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں، پیشیاں بھی بھگت رہا ہے، اپنا کام جو کرتا تھا وہ کوٹوں کے چکر میں جا کے وہ کام بھی برباد کر لیا ہے. اللہ، بچے الگ پریشان ہیں. ایک پریشانی کے بعد 36 پریشانیاں اس کے لیے سبب بنتی چلی گئی. پہلی فرصت میں کسی مسلمان کے لیے جو آپ نے گڑھا کھودا ہے اس کو بند کر دیں، مٹی ڈال دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے بہت عظیم فائدے عطا فرمائے گا. واہ سبحان اللہ. اور اگر صحیح معنوں میں کسی کے اوپر حق ہے بھی تو بھی تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. تو بھی معاف کر دیں تو کیا ہے. اگر آپ کا حق ہے بھی، آپ ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ کے کسی نے آپ کا حق دبایا اور آپ اس کو معاف کرنے کی قوت رکھتے ہیں، تو پہلی فرصت تو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں. سبحان اللہ. رب عز و جل انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. اور ایسے جو خواہ کیسوں میں پھنسے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے پھنسوا دیا، جیسے حافظ صاحب نے ذکر کیا، ایسے لوگوں کے لیے وظائف میں الحمدللہ بتاتا ہوں کہ جن کو رب کریم اپنی رحمت سے سبب اور اسباب عطا فرمائے گا اور وہ نکل پڑیں گے. مگر دنیاوی طور پہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. خدا نخواستہ آپ کی غلطی ہے اور پھر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا آپ نے قرض لیا ہے اور وہ پریشر ڈال رہا ہے مانگنے کے لیے، آپ چاہتے ہیں کوئی وظیفہ ملے اور یہ قرضہ ہی بھول جائے، تو پھر تو یہ زیادتی ہے. یہ زیادتی ہے. تو اگر ایسے اسباب ہیں دنیاوی طور پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ حق پر ہیں اور پھر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ کسی کو جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہیں تو پھر مت پڑھیے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہے نا. آپ اس کا حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں. تو جو حقیقت میں کسی کو تنگ کر رہا ہے اور مظلوم کا کچھ ہے ہی نہیں، پرسان حال ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں ہر نماز کے بعد کوشش کرے یا کہارو 306 مرتبہ پڑھنا ہے. واہ. کوشش کر کے 306 مرتبہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 21 سے 40 دنوں کے اندر یا تو وہ کیس واپس چلا جائے گا اللہ کی عطاؤں سے، یا وہ خود اتنا بیزار ہو جائے گا. اگر آپ حق پر ہیں وہ خود اتنا بیزار ہو جائے کہ آپ کے پاس آ کے معافی مانگے گا، اللہ کے واسطے بھائی جو تو پڑھ رہا ہے اس کو چھوڑ دے، میں تیرا کیس واپس لے. اللہ اکبر. اس وظیفے کی علماء نے اتنی الحمدللہ تعریف فرمائی ہے کہ جو ناحق کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو نا اور مظلوم پڑھنا شروع کر دے، اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں دونوں میں ذلت اور رسوائی ہے. اللہ اکبر.